بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغان طالبان بھارت کی گود میں بیٹھ کے اب پاکستان کو للکارنے لگے ہیں۔ ملا متقی کی دلی میں تاریخی بے عزتی ہو گئی ہے، اور اصل خبر یہ ہے کہ لاپتہ شمانگی سنگھ کا پتہ چل گیا، پہلی تصویر سامنے آ گئی۔ تو اس دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی فری لنچ نہیں ہوتا۔ ایک واحد پاکستان ہے جس نے بغیر کسی لالچ کے اپنے برادر اسلامی ملک افغانستان کے لیے ہر قربانی دی۔ افغانستان کو جس آزادی پہ آج بڑا فخر ہے، اس کے لیے قربانیاں پاکستان نے دی ہیں، اور یہ پاکستان ہے جس نے افغان مہاجرین کو پناہ دی، رہنے کو چھت دی، روزگار دیا۔ یہ پاکستان ہے جو ان کے شانہ بشانہ روسی افواج سے لڑا۔ یہ پاکستان ہے جس نے امریکہ سے ان کی جان چھڑائی، اور یہ پاکستان جس نے افغان طالبان کو دوحہ میں دفتر کھولنے میں مدد کی، انہیں امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی میز سے بٹھایا، حکومت سازی میں ان کی مدد کی، اور جسے پوری دنیا نے کابل انتظامیہ پہ پابندیاں لگا رکھی تھی۔ یہ پاکستانی تھا جس نے اپنا پیٹ کاٹ کر وہاں آٹا، چینی، چاول اور گھی بھجوایا، انہیں فاقے سے بچایا، انہیں دنیا کے سامنے انٹروڈیوس کرایا، ان کے موقف کی ترجمانی کی۔ لیکن بدلے میں پاکستان کو کیا ملا؟ دہشت گردی، آئے روز خودکش حملے، مسلسل دراندازی اور نہ ختم ہونے والی سازشیں۔ ابھی اورکزئی اور تیرہ میں شہید ہونے والے ہمارے جوانوں کا کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ کل ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس ٹریننگ سینٹر پر دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ کل عدم ٹی ٹی پی سر عام اعلان کر رہی ہے کہ اس نے افغانستان میں دھماکوں کا بدلہ لینے کے لیے حملہ کیا۔ تو ٹی ٹی پی کی پوری قیادت افغانستان میں موجود ہے۔ حافظ گل بہادر کا گروپ پکتیا اور خوست میں دندنا رہا ہے۔ سرحدی علاقوں میں ان دہشت گردوں کے بے شمار تربیتی مراکز قائم ہیں۔ پاکستان نے کابل انتظامیہ کے ساتھ کئی بار انٹیلیجنس معاونت شیئر کی اور ٹھوس شواہد فراہم کیے۔ پارہ چنار، لکی مروت، بنو، باجوڑ اور ڈیرہ اسماعیل خان میں حملہ کرنے والے افغان شہریوں کی لاشیں تک کابل بھجوائیں۔ اس کے باوجود افغان وزیر خارجہ دلی میں بیٹھ کر آج بھی اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں افغانستان ملوث نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو پاکستان اس کے ثبوت فراہم کرے، ورنہ نیٹو کا انجام یاد رکھے۔ سنیں ذرا ہمارے برادر اسلامی ملک کا وزیر خارجہ دشمن کی گود میں بیٹھ کے کس طرح ہمیں للکار رہا ہے۔ ایک بار انگریز سے پوچھے، پھر سوویت یونین سے پوچھے، پھر افریقہ سے پوچھے، پھر نیٹو سے پوچھے، تاکہ وہ آپ کو تھوڑا سا سمجھائے کہ بھائی افغانستان کے ساتھ ایسا کھیل کرنا یہ اچھا نہیں ہے۔ افغانستان کا لوگ، افغانستان کا حکومت، افغانستان کا جو موجودہ سیاست ہے وہ متوازن سیاست ہے، وہ صلح آمیز سیاست ہے، وہ برادری چاہتا ہے، ہم اقتصادی روابط چاہتا ہے، ہم ڈپلومیٹک روابط چاہتا ہے۔ جب ڈپلومیٹک روابط موجود ہے تو وہی راستوں سے مشکل حل کرنا چاہیے۔ سنا آپ نے؟ یہ بھارت کی زبان ہے، یہ وہی پروپیگنڈا ہے جو بھارت پاکستان کے خلاف پوری دنیا میں کرتا ہے، یہ وہی بیانیہ ہے جو بھارت دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ ہمارے برادر اسلامی ہمسایہ ملک کے وزیر خارجہ کو بھی بھارت میں بیٹھ کے پاکستان کے حق میں ایک لفظ بولنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ پوری پریس کانفرنس میں ایک بھی سوال بھارت افغان تعلقات پر نہیں تھا۔ میزبان اور مہمان دونوں کا فوکس پاکستان تھا، اور بدلے میں افغانستان کو ملا کیا؟ 20 ایمبولنسز، چند سی ٹی سکینز اور ایم آر آئی مشینیں اور خوراک کے چند ٹرک۔ کیا ان تمام چیزوں کی قیمت جو ہے اس آزادی سے زیادہ ہے جو پاکستان ان کو دلائی؟ پاکستان ان کے لیے، پاکستان روس سے لڑا، پاکستان امریکہ کی مخالفت مولی، یورپین یونین اور نیٹو کو ناراض کیا، عرب دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو داؤ پہ لگایا۔ تو آج یہ لوگ ہمیں اس بات کا صلاح دے رہے ہیں کہ دلی میں بیٹھے واگا بارڈر کھولنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ دلی میں بیٹھ کے امریکہ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ چابہار بندرگاہ کو دوبارہ بھارت کے کنٹرول میں دے دے۔ آپ منافقت کی انتہا دیکھیں، یہ لوگ ایک دشمن ملک میں بیٹھ کے ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں اور دوسری طرف ہم سے تجارت کی بھیک بھی مانگ رہے ہیں۔ تو کابل انتظامیہ پاکستان، امریکہ، رشیا اور چائنا کے اگنور کر کے بھارت کے لیے اپنے دروازے کھولتی ہے، اور انہیں ریئر ارتھ منرلز میں سرمایہ کاری کی بھی آفر کر رہے ہیں۔ میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں، لیکن پہلے آپ ملا متقی کی آفر تو سن لیں۔ ہندوستانی لوری تم دعوت اور کچھ افغانستان کی سرمایہ گزاری کی او کارو کی او دی ہم دیتے لیوالے دی۔ Due to the opportunities that have opened up in Afghanistan in terms of investment, economy, transit, connectivity, minerals, energy, infrastructure, we invited the Indian side to explore working on in these areas. دیکھیں، پاکستان اور ایران اور سینٹرل ایشین ریاستیں افغانستان کے ہمسائے ہیں، سب
ان کی دہشت گردی سے تنگ ہیں. یہ سارے ملک افغانستان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم دہشت گردی کی سرپرستی بند کرو اور اپنی سرزمین پہ دہشت گردوں کے تربیتی مراکز بند کرو. ایک واحد انڈیا ہے جو اسے یہ مطالبہ نہیں کر رہا، بلکہ اسے دہشت گردی کی ٹریننگ سینٹر چلانے کے لیے مالی امداد فراہم کر رہا ہے. ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کو لاجسٹک سپورٹ فراہم کر رہا ہے. وہاں بین الاقوامی دہشت گرد گروپس کو دوبارہ منظم کر رہا ہے. افغانستان کے پاس بیچنے کے لیے صرف ایک سودا ہے، وہ ہے دہشت گردی. انڈیا اس کا واحد خریدار ہے. دونوں کا کاروباری مفاد ایک ہے، دونوں کا ہدف بھی پاکستان ہے، اور اب یہ دونوں مل کر ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بھارت چونکہ اس وقت پاکستان پہ حملہ کرنے کے لیے پر تول رہا ہے، اس لیے وہ پوری کوشش ہے کسی نہ کسی طرح افغانستان کو پاکستان سے دور کر دے. اس کے لیے پانی کی طرح پیسہ بہا رہا ہے، اور کابل انتظامیہ نے ڈالرز کی چمک دیکھتے آنکھیں ماتھے پہ رکھ لی ہیں. ان لوگوں نے ایک ہی دن میں ہمارے تمام احسان فراموش کر دیا، ہمارے دشمن سے ہاتھ ملا لیا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ کابل انتظامیہ نے بہت پہلے سے چائنا کے ساتھ ریئر ارتھ منرلز نکالنے کا معاہدہ کر رکھا ہے، لیکن آج تک انہوں نے چائنا کو وہاں کام کرنے کی اجازت نہیں دی. اب یہ ویسے ہی ایک معاہدہ بھارت کے ساتھ بھی کرنے جا رہے ہیں، اسے بھی معدنیات نکالنے کی آفر کر رہے ہیں. اب ہوگا یہ کہ انڈیا معدنیات کی تلاش کے بہانے وہاں پوری طور پہ کام کرے گا، فوری کام کرے گا، اور چائنا کو تنگ کرنا شروع کر دے گا. اور بھارت اس کے سارے کھیل کا مقصد امریکہ کی ناراضگی کو دور کرنا ہے. وہ امریکہ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں چائنا کو اگر کوئی ٹکر دے سکتا ہے وہ صرف ہم ہے. تو بھارت امریکہ کے ساتھ مل کے افغانستان کو چائنا کے خلاف ایک بیٹل فیلڈ بنانے کی کوشش کرے گا. کابل انتظامیہ ڈالرز کے عوض اس بھارتی سازش میں مہرے کا کردار ادا کرے گی، اور کابل انتظامیہ امریکہ کو بگرام ایئر فورس دینے کے لیے بھی تیار ہے، لیکن چاہتی ہے کہ وہاں تعینات امریکن عملہ یونیفارم میں نہ ہو، بلکہ جس طرح بھارتی خفیہ ایجنسی کابل میں سفارتی مشن کی آڑ میں موجود ہیں، اسی طرح امریکی عملہ بھی وہاں آ جائے. تو افغان وزیر خارجہ نے بگرام ایئر بیس کے حوالے سے امریکہ کو باقاعدہ ایک آفر دی ہے. آپ خود سن لیں اور پھر فیصلہ کر لیں کہ افغانستان ایک آزاد خود مختار ملک ہے، اور اس کے بعد بھی آزاد اور خود مختار ہوتا ہے. اگر ممالک چاہیے کہ ہمارے ساتھ تعلقات چاہیے تو ڈپلومیٹک مشن میں آ سکتا ہے، تو اقتصادی مشن میں آ سکتا ہے، لیکن ملٹری کے یونیفارم میں ہم کو قبول نہیں ہے. یہ تو تھا اسلامی امارات افغانستان کا سیاسی چہرہ. اب میں آپ کو ایک ان کی مذہبی اقدار کی ہلکی سی جھلک دکھاتا ہوں. ان لوگوں نے افغانستان میں خواتین پہ وہ پابندیاں بھی عائد کر رکھی ہیں جن کی اجازت شریعت نے شاید نہیں دی ان کو. بہرحال افغانستان میں خواتین کے حقوق معطل ہیں، تعلیم کے دروازے ان پہ بند ہیں، ان کے حجاب کرنے پہ پابندی ہے، ان کے جاب کرنے پہ پابندی ہے، اور ملا متقی نے اس پابندی کا اطلاق بھارتی خواتین پہ بھی کر دیا. دلی میں اپنی پریس کانفرنس میں اس شخص نے بھارت کی کسی خاتون صحافی کو شریک ہونے کی اجازت نہیں دی. بھارتی میڈیا نے اس بات پہ احتجاج کیا. افغان وفد کو یقین دہانی کرائی کہ ہماری خواتین صحافیوں کا لباس مناسب ہوگا اور وہ سر بھی ڈھانپ کر آئیں گی، لیکن ملا متقین نہیں مانے. تو اس پریس کانفرنس شریک ایک بھارتی صحافی نے مہمان وفد کے رویے پہ احتجاج بھی کیا، اور اس صحافی کا ٹویٹ بھی آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ لیں. آپ افغان وزیر خارجہ کی منافقت دیکھیں کہ جس وقت تو پریس کانفرنس کرے تو ان کے عین پیچھے دیوار پہ بامیان میں بدھا کے مجسمے کی تصویر ٹنگی ہوئی تھی. یہ اسی مجسمے کی تصویر ہے جسے طالبان رجیم نے غیر شرعی کہہ کے گرا دیا تھا، توڑ دیا تھا. تو چائنا، جاپان اور بھارت سمیت پوری دنیا نے طالبان رجیم کی منتیں کی تھی کہ اس قدیم مجسمے کو مسمار نہ کرے، لیکن ان لوگوں نے کسی کی نہیں سنی. بھارت آج تک اس واقعے کو بھولا نہیں. اس نے دلی میں افغانستان کا سفارت خانہ تو کھول دیا، لیکن اس سفارت خانے میں بدھا کے مجسمے کی تصویر لگا کے اس نے افغان طالبان کی تاریخی بے عزتی کی، انہیں ان کی اوقات یاد دلا دی. اب ملا متقی کا دوگلا پن دیکھیں. اس نے خواتین صحافیوں کو تو پریس کانفرنس شرکت کی اجازت نہیں دی، لیکن بدھا کے مجسمے کی تصویر لگانے پہ کوئی اعتراض بھی نہیں کیا، کوئی احتجاج نہیں، کوئی گلا شکوہ نہیں. میں آج پھر ملا متقی کو چیلنج کرتا ہوں کہ جس عالم اسلام کی ذمہ داری آپ اپنے کندھوں پہ اٹھائی پھرتے ہیں، اس عالم اسلام میں بھارتی مسلمان بھی شامل ہیں. ہمت کریں اور یو پی کے وزیر اعلیٰ کے پاس جائیں، اس کے سامنے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ بلند کر کے دکھائیں. مجھے یقین ہے کہ افغان وزیر خارجہ کبھی یہ جرت نہیں کرے گا. وہ مودی سرکار کی مسلم دشمنی پہ مبنی اقدامات کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بول سکتا، کیونکہ اسے پتہ ہے انہوں نے بھارتی مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھائی تو پھر وہ ڈالر بند ہو جائیں گے جو انڈیا انہیں دے رہا ہے. مودی سرکار بھارت میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی سے کس قدر خوفزدہ ہے. میں آپ کو بھارتی وزیر داخلہ کی گفتگو سنواتا ہوں جو کل اس نے ایک تقریب میں کی. سنیں ذرا. मुस्लिम आबादी की बढ़ोतरी
24.6% की दर से हुई है और हिंदू आबादी 4.5% कमी हुई है। अब मैं इसलिए बताता हूं कि ये फर्टिलिटी रेट के कारण नहीं हुआ है, ये घुसपैठ के कारण हुआ है। आपने अमित शाह की गुफ्तगू सुनी। ये हैं वो लोग जिनके साथ अफगान तालिबान हाथ मिला रहे हैं। अब आप खुद अंदाज़ा कर लें कि इमारात इस्लामी अफगानिस्तान इस्लाम और मुसलमानों की किस कदर खिदमत कर रही है। मैं पिछले 4 महीने से भारत की पहली खातून फाइटर पायलट के लापता होने पर आवाज़ उठा रहा हूँ और शिवानगी सिंह को सामने लाने का मुतालबा भी कर रहा था। लगता है इंडियन एयरफोर्स मेरे ताने सुन सुनकर तंग आ गई है। आज इसने शिवानगी सिंह की एक तस्वीर जारी की है। गोदी मीडिया बता रहा है कि शिवानगी सिंह ने अपनी तरबियत मुकम्मल कर दी है, अब वो बतौर इंस्ट्रक्टर काम करेगी। आप मेरे पिछले वीलॉग देख सकते हैं। मैंने कभी यह दावा नहीं किया कि शिवानगी सिंह पाकिस्तान की तहवील में है, मैंने उसको डिनाई किया था, लेकिन मैंने ये शुबा ज़रूर शक का इजहार किया था कि यह हलाक ज़ख्मी हो चुकी है। तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से शिवानगी सिंह की ये तस्वीर नई है या पुरानी, ये हकीकी है या AI जनरेटेड, इसके बारे में तो हतमी तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता। मेरा इंडियन एयरफोर्स को मशवरा है कि शिवानगी को भी अमिताभ शो में भिजवाए ना ज़रा। उस शो में कैमरे के सामने चलती फिरती नज़र आएगी, सवालों के जवाब देगी, तो फिर हम भी मान लेंगे कि वो ज़िंदा है, ज़ख्मी या माजूर नहीं हुई है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? कमेंट से मुझे अपनी राय दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।